اور صدر بننے کے بعد وائٹ ہاؤس کے مکین کو کیا کیا مراعات ملتی ہیں، یہ جان لیتے ہیں ساتھی اینکر فواد جیدی سے۔ امریکہ کے صدر کو دنیا کے طاقتور ترین افراد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صدارتی مسند پر بیٹھنے والے شخص کو سالانہ $4 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، جس پر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے۔ سفری اخراجات کے لیے $1 لاکھ، دیگر اخراجات کے لیے $50,000 اور انٹرٹینمنٹ الاؤنس کے طور پر $19,000 سالانہ ملتے ہیں۔ امریکی صدر کے سفر کے لیے ایئر فورس ون نامی بوئنگ 747 اور میرین ون ہیلی کاپٹر مختص ہے۔ صدر کی سرکاری لیموزین کو دی بیسٹ کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر کو سیکرٹ سروس کی جانب سے اعلیٰ ترین سیکیورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ عہدے سے سبکدوشی کے بعد امریکی صدر کو زندگی بھر $2 لاکھ سالانہ پینشن اور $2 لاکھ الاؤنس کی مد میں دیے جاتے ہیں۔ اور امریکی انتخابات پر پاکستانی عوام بھی دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔ کسی کو پاکستانی اپوزیشن یاد آئی تو کسی کو NRO مجھے کیوں نکالا بھی لوگوں کی زبان پر رہا۔ الیکشن امریکہ میں دلچسپ تبصرے پاکستانیوں کے، سوشل میڈیا پر تنقید اور تبصروں کا سیلاب آ گیا۔ پاکستانی عوام کو امریکہ اور پاکستان کے انتخابات میں یکسانیت نظر آنے لگی۔ دھاندلی تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں نہیں ہوتی۔ ٹرمپ اپنی بے وقوفیوں، غلطیوں اور نااہلیوں سے ہار رہا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یہی الزام لگائے گا۔ کسی کو پاکستانی اپوزیشن یاد آئی تو کوئی NRO کو یاد کرنے لگا۔ کسی کو ڈونلڈ ٹرمپ، نواز شریف لگنے لگے۔ مجھے کیوں نکالا بھی پاکستانیوں کی زبان پر رہا۔ ایک پاکستانی نے RTS کا ذکر چھیڑ دیا، دوسرے نے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے اور ٹرمپ کے دھرنا دینے کی بات کی۔ ایک صارف نے لکھا، زیادہ ریاستوں میں کامیابی کے باوجود ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹ کم کیوں ہیں؟ آگے بڑھیں اور سندھ ہائی کورٹ کا رخ کریں، جہاں اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے کے کیس میں لڑکی کی عمر کا تعین کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ عدالت نے آرزو کو دارالامان بھیجنے کی ہدایت کر دی، جبکہ اس کا شوہر اغوا کے الزام میں 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے۔ عرفان الحق کی رپورٹ۔ اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ میں دوران سماعت آرزو فاطمہ نے اپنا بیان پھر دہرا دیا۔ کہا 18 سال کی ہوں اور مرضی سے پسند کی شادی کی، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ دستاویزات کے مطابق آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ جسٹس کے آغا نے کہا میڈیکل بورڈ بنے گا، وہ آپ کی عمر کا فیصلہ کرے گا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو کسی نے اغوا کیا؟ آرزو نے کہا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، مجھے شوہر سے دور نہ کریں۔ عدالت نے واضح کیا کہ باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا۔ اگر لڑکی 18 سال کی ہے تو اس کا حق ہے جس کے ساتھ رہے۔ عدالت نے آرزو کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیتے ہوئے لیڈی پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ وفاقی حکومت کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ پولیس اور نادرا ریکارڈ کے مطابق آرزو کی عمر کم ہے۔ پولیس نے رپورٹ دائر کی ہے، وہ جو نادرا کی اس میں ڈاکیومنٹس ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں کہ لڑکی کی عمر 13 سال کی۔ سماعت کے بعد عدالتی حکم پر آرزو فاطمہ کو دارالامان منتقل کر دیا گیا۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ عرفان الحق، سما، کراچی۔ آگے بڑھتے ہوئے اب بات کریں گے ٹیکس ریکوری کی۔ ٹیکس نہ دینے والوں کی اب خیر نہیں، حکومت نے ایکشن کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود نے سما کو خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ 2 کروڑ 10 لاکھ افراد قابل ٹیکس آمدن کے باوجود ٹیکس نہیں دیتے۔ 27 لاکھ فائلرز میں سے بھی ٹیکس دینے والے صرف 17 لاکھ ہیں۔ ڈاکٹر وقار نے کہا ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیکس چوروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سما ایکسکلوسیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاص مہمان، وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ ایک سیزن بیوروکریٹ ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے اس کے کرونک ایشوز کیا ہیں، جو میجر ایشوز ہیں، اور آپ کے پاس کیا ویژن ہے، کیا اسٹریٹجی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ شکیل صاحب۔ ہمارا ٹیکس بیس بڑا نیرو ہے، ہمارے ٹیکسز بہت ہائی ہیں،
जो लोग टैक्स नेट में हैं सारा बोझ उन पर पड़ा हुआ है, जो इससे बाहर हैं उनके ऊपर कोई नज़र नहीं है। हमारे पास मालूमात का एक ज़ख़ीरा है, उन मालूमात से हमने ये मालूम कर लिया है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो नहीं है, और हम उनको नोटिस भेज रहे हैं। हम इस मौके पर ना मज़ीद टैक्सों का बोझ इस मईशत पर डाल सकते हैं और ना कोई तवक्को कर सकते हैं कि जो मईशत की हालत है उससे ज़्यादा ग्रोथ हो टैक्सेस के अंदर। लेकिन हम इस वक्फे को इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। 27 लाख अफराद ने रिटर्न्स फाइल किए इस 2019 के अंदर, 2019 वाले साल में या 20 वाले साल में। अब उनमें से 10 लाख लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ये रिटर्न तो हम फाइल कर रहे हैं लेकिन काबिल टैक्स हमारी कोई आमदनी नहीं। कि इसमें से 2,40,000 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने 14 अरब रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स कटवाया हुआ है। इसमें फीकस निकालूं मैं 2,40,000 का, ये 14 लाख का, तो वो 58,000 रुपए जो है उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स कटवाया है। तो जिसने 10% विदहोल्डिंग टैक्स 58,000 कटवाया है उसने ख़रीदारी तो 5,80,000 की होगी। 3.7 मिलियन तो ये लोग हैं जो NTN होल्डर्स भी हैं और रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त मालूमात का जो ज़ख़ीरा है शकील साहब, जिनके पास भी प्लॉट्स हैं और प्रॉपर्टी है हमारे पास मालूमात हैं, जिनके पास भी कोई ज़मीन है, क़िता ज़मीन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ के साथ हमारे MOUs हो गए, जो लोग कार रजिस्टर करा रहे हैं किसी जगह पर हमारे पास मालूमात हैं। इसी तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा ताउन हो गया, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ हमारा ताउन हो गया तमाम सूबों के अंदर। टेलकोस का डेटा हमारे पास है। हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ये अंदाज़ा लगाया है शकील साहब कि इस मुल्क में कम अज़ कम 21 मिलियन 2,10,00,000 अफराद ऐसे हैं जिनकी आमदनी 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है। हुकूमत IMF के कहने पे मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है, लोगों को इस हवाले से काफ़ी खौफ है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, IMF हमारा बहुत अहम साथी है, पार्टनर है, उसको हम साथ लेके चलेंगे। मुझे पुख्ता यकीन है कि IMF इन हालात में जब मईशत में ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं, वो ये नहीं चाहेगी कि इस रफ्तार के अंदर हमारे किसी अमल से कमी आ जाए। अगर आप इनकम टैक्स का कानून देखें ना, आधा कानून तो पहले कानून से बचने के लिए या आज़ादी के लिए या छूट के लिए या इस्तिस्ना के लिए। तो अगर कोई फाइनेंस बिल हम लेकर आते हैं, बिलाखिर मंजूरी होती है, तो उसके अंदर जो है हम सिर्फ ऐसे इक़दामात करेंगे जो टैक्स की माहौल को आसानियाँ पैदा करने के लिए हों, एग्जेम्पशंस और कंसेशंस वगैरह को कम करने की। तरमीम हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है वो मिनी बजट नहीं उसको कहेंगे, उसको हम इस्लाह के लिए बस। जी बिल्कुल ठीक है। और सर ये बताइएगा कि जो IMF का प्रोग्राम है वो ऑफ ट्रैक हुआ है फरवरी से लेके अब तक, तो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं? जल्द से जल्द होने का इम्कान है ऑन ट्रैक? यही हो रहे हैं। यही जो मैंने आपसे बातें की हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश ये है कि IMF के साथ जो तात्तुल हुआ है वो उसको दोबारा उसका आगाज़ किया जाए। और इस इंटरव्यू पे बात करते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, जो बताया गया वकार मसूद साहब की जानिब से, आप भी काफ़ी अरसे से इन मामलात को रिपोर्ट कर रहे हैं, लगता है जो बात कही जा रही है कि अब टैक्स चोरों की खैर नहीं, ऐसा हो पाएगा? जी रमीज, ऐसा ही है। जो क्रक्स था वो ये था कि जो पहले से लोग टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उन पे बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन जो टैक्स एवेडर्स हैं या चोरी कर रहे हैं टैक्स, उनको पकड़ा जाएगा। मतलब 64 लाख NTN होल्डर्स हैं, 37 लाख उनमें से नॉन फाइलर्स हैं, और जो 27 लाख फाइलर्स हैं उनमें से भी 17 लाख टैक्स दे रहे हैं। तो वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे उनको पकड़ेंगे, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको टैक्स देंगे। डॉक्टर वकार मसूद का ये कहना था। और दूसरी अहम बात कि मिनी बजट नहीं आएगा, उनका ये कहना था, बोझ नहीं डालेंगे लोगों पे, हम इन्फोर्समेंट करेंगे और टैक्स नेट बढ़ाएंगे और दूसरे लोगों को नेट में लेकर आएंगे।
اور IMF کو یہ بتا دیا گیا ہے اور ان کے ذہن میں ہے کہ معاشی حالت کیا ہے، تو IMF بھی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا. ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کورونا پھیل رہا ہے دوبارہ سے، وزیر اعظم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ معاشی سرگرمیاں معطل نہیں کی جائیں گی. ڈاکٹر وقار مسعود کا بھی یہ کہنا تھا. اور 65 میں سے 45 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہیں وہ ختم کریں گے. اس سے لوگوں کو آسانی ہوگی کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے بہت زیادہ تعداد ہے اور لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو اب حکومت کا یہ پلان ہے کہ جو غیر ضروری ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور ٹیکس استثناء جو لے رہے ہیں، یعنی چھوٹ لے رہے ہیں لوگ بہت زیادہ، تقریباً 1000 ارب سے زیادہ کی سالانہ ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے، اس کو بھی ختم کریں گے. تو اس سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا، آمدنی بڑھے گی، تو حکومت کے پاس وسائل آئیں گے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرنے کے لیے. رمیز. اچھا شکیل، جیسے کہ کہا گیا کہ 27 لاکھ فائلرز تو ہیں، لیکن ان میں سے بھی صرف 17 لاکھ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کی جانب سے کیا کہا گیا، کیا میکنزم بنایا جائے گا کہ ٹیکس دینے کو یقینی بنایا جائے؟ دیکھیں، اس کا حکومت کے پاس میکنزم یہ ہے کہ ایک ٹیکس رے کے نام سے ایک انہوں نے جو ہے وہ سافٹ ویئر تیار کیا ہے. اس سے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے شاپنگ کی ہے یا آپ نے خریداری کی ہے تو وہ آپ کا ریکارڈ سارا FBI کے پاس موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایکسپینڈیچرز تو 5-6 لاکھ روپے کے کر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میری انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے شکیل، آپ اس متعلق ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس وقت معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خرم صاحب، موجودہ صورتحال کو آپ بہتر جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جو حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا، سمجھتے ہیں یہ ہو پائے گا؟ جی دیکھیں، اس کی کوشش تو ہمیشہ رہی ہے اور میرے خیال میں یہ ہونی بھی چاہیے. اور ہمارے یہاں ویسے بھی جو ہے 1% سے بھی کم پاپولیشن کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس آف کورس پوری پاپولیشن دیتی ہے ون اور دی ادر وے، لیکن ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو انکم پہ ہوتی ہے اس میں ہمارے جو ٹیکس فائلرز ہیں انفیکٹ وہ بہت کم ہیں. ایکچولی لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ 2 ایئرس میں کچھ ایفرٹس ہوئی تھیں. لاسٹ گورنمنٹ نے بھی ایفرٹ کافی کی تھی، جس کی وجہ سے جو ہمارے ٹوٹل ٹیکس فائلرز ہیں وہ تقریباً 27 لاکھ تک پہنچ گئے تھے. لیکن اب ایشو یہ ہے دوبارہ سے کہ ان 27 لاکھ میں سے جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 60% بھی جو ہے اب ٹیکس شاید نہیں دیتے یا فائل نہیں کرتے. تو دیکھیں، ایشو یہی ہے کہ ہم جو ہے جتنا زیادہ ٹیکس فائل کریں ہماری اکانومی ہو اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور میرے خیال میں اسی ڈائریکشن میں اگر کام کیا جائے اور گورنمنٹ اگر اس طرح کی چیزیں انیشیٹ کرتی ہے دوبارہ سے تو میرے خیال میں اکانومی کے لیے اوور آل جو ہے وہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. اس انٹرویو کے حوالے سے آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جبکہ اس خبر کی تفصیل ہمیں شکیل احمد نے دی. آپ کا بھی شکریہ. کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کے خطرناک نتائج سامنے آنے لگے. ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 26 افراد جاں بحق ہو گئے. جی ہاں، 1300 سے زائد افراد ایسے ہیں جن میں کورونا وائرس رپورٹ ہوا ہے. اسلام آباد میں ایک ہی دن میں 5 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. کورونا کی دوسری لہر تباہی مچانے لگی. مہلک وائرس 24 گھنٹے میں 26 افراد کی زندگیاں نگل گیا. مثبت کیسز میں بھی تیزی سے اضافہ. مزید 1302 افراد میں کورونا کی تشخیص. NCOC کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں بھی ظالم وائرس بے قابو ہونے لگا. گزشتہ روز 223 نئے کیسز رپورٹ. 5 مریض جان کی بازی ہار گئے. 26 نئی اموات کے بعد ملک بھر میں مجموعی ہلاکتیں 6893 تک جا پہنچی. ملک میں ایکٹیو کیسز 15317 ہو گئے. 1007 افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج. تشویشناک حالت کے باعث 123 مریض وینٹی لیٹر پر موجود ہیں. مارچ سے اب تک پاکستان میں 3,38,875 کورونا کیسز سامنے آ چکے ہیں. وزارت صحت نے خبردار کیا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں احتیاط نہ کی تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا میں کورونا کی دوسری لہر نے شدت اختیار کر لی. اموات اور کیسز میں بھی اضافہ ہو گیا. ایک ہی اسپتال کے 30 سے زائد طبی ملازمین میں وائرس کا شکار ہو گئے. رحم یوسف زئی کی رپورٹ. کورونا کی دوسری لہر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 146 نئے کیسز رپورٹ. جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1200 سے زائد ہو گئی. ماہرین صحت نے کورونا کی دوسری لہر کو خطرناک قرار دے دیا. ایسے ڈاکٹرز جن کو کوئی بیماری نہیں تھی لیکن اس وبا کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی بھی شہادت ہوئی ہے. تو مارٹیلیٹی ریٹ اس لیئر کی اس لیے خطرناک ہیں، لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں. دوسری جانب صوبائی حکومت کی عوام کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی اپیل. جو سکولز کالجز ہیں ان میں بالخصوص آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا، ماسک پہننے کا اپنائیں.
पेशावर के तीनों बड़े तदरीसी अस्पतालों में इस वक्त 60 से जायद कोरोना के मरीज दाखिल हैं, जबकि 30 से जायद तिबी अमला भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ। कोरोना वायरस से अगर बचना है तो एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद कराची के सरकारी अस्पतालों में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद इस वक्त सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल SIUT के बाहर, जहाँ पर स्क्रीन पर आप मनाज़िर देख सकते हैं कि जो मरीज़ और उनके तीमारदार यहाँ पर पहुँचे हैं वो बिल्कुल एक साथ बैठे हुए हैं। समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं। अगर इसी तरह बात की जाए जिना अस्पताल और आबादी शहीद अस्पताल की, तो वहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह देखी जा रही है कि जो मरीज़ और उनके तीमारदार हैं वो समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क नहीं लगा रहे। होना तो ये चाहिए कि जो सरकारी अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल की इंतज़ामिया है वो अपना अमला जो है वो यहाँ पर तैनात करे और ऐसे मकामात जो है मखसूस कर दे कि जहाँ पर जब लोग जमा हों तो उनको समाजी फासले का ख्याल रखा जाए और उनको ये पाबंद किया जाए कि वो मास्क लगाएं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया सलमान। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देने वाले भारतीय फ्रॉडिये सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को 14 रोज़ के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया। मुतासिब TV एंकर को कल गिरफ्तार किया गया था। और अब सिपा सालार की बात करें तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के अतराफ में बसने वाले कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम। कहा, पाक फौज LOC पर सिविल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने LOC के दोनों अतराफ बसने वाले कश्मीरियों की जुर्रत को सराहा। कहा कि भारतीय फौज जानबूझकर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रही है। आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाक फौज कंट्रोल लाइन के करीब आबाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा को रावलपिंडी कंटोनमेंट में किए गए तरक्याती कामों से भी आगाह किया गया। पाक फौज के सरबराह ने तरक्याती कामों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सिविल इंतजामिया के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ोहराना दे रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ फिर रूठ गई। चौधरी बिरादरान समेत इत्तेहादी जमात के दीगर अरकान असम्बली ने शिरकत न करने का फैसला कर लिया। जी हाँ, हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा ज़ोहराने में शिरकत नहीं करेंगे। काफ लीग के दीगर अरकान असम्बली भी वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे और अपोजिशन की तहरीक से निमटने के लिए भी मुशावरत की जाएगी। और कराची में हल्की ठंडी हवा क्या चली, अंडों के दाम गर्मी दिखाने लगे। 180 से 200 रुपये दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि देसी अंडा 30 रुपये का हो गया। होलसेल मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम, उनसे मज़ीद जानते हैं। खुर्शीद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कमिश्नर ऑफिस से आज भी जो रिटेल के लिए रेट जारी हुआ है अंडों का, वो जारी हुआ है 82 रुपये फ़ी दर्जन। लेकिन कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में देखा गया कि अंडा इस रेट पर कहीं भी दस्तयाब नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन ज़ेरे की शहाबुद्दीन मार्केट के बाहर, जहाँ पर होलसेल की ये मार्केट है। यहाँ पर अंडों का रेट 170 रुपये और 165 रुपये फ़ी दर्जन वसूल किया जा रहा है। और इस हवाले से दुकानदारों का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि उन्हें 30 दर्जन की जो पेटी है वो 4,950 रुपये की दस्तयाब हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रिटेल मार्केट्स हैं, आम दुकानें, गली मोहल्लों की, वहाँ पर अंडा 180 से 210 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। खुर्शीद आलम ने हमें इससे मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि अल्जीरिया से दरामद शुदा 755 टन चीनी मार्केट में पहुंच गई है, मगर दरामद शुदा चीनी कोई नहीं खरीद रहा। ताजिर नई मुश्किल में फंस गए हैं। उनकी मुश्किलात के हवाले से जानते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा।
جی بالکل 2.5 سے 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا، چینی شارٹیج کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چینی درآمد کی جائے گی اور اب الجیریا سے 25,000 ٹن چینی درآمد کی گئی ہے جو کہ لوکل مارکیٹ کے اندر پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ تاجر موجود ہیں، چینی کے ہول سیلر ہیں اسلم بھلی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چینی کی مانگ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر۔ سر کیا اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہے یا کیوں اس کی مانگ نہیں ہے لوکل مارکیٹ کے اندر، کیوں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے جی ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ موٹی چینی کھائی ہے۔ پاکستان میں جب بھی کبھی یہ باریک چینی آئی ہے نا، اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ ہوا، 10 سال پہلے بھی غالباً، تو اس وقت بھی جب باریک آئی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی الٹرنیٹ ہوتا ہے، یہ جو کنزیومر ہے نا ہمارا کمرشل، یعنی گولی والا، ٹافی والا، مربے والا، فیکٹری والا، جوس والا، وہ اس کو استعمال کرتا ہے سستی ہونے کی وجہ سے۔ عام صارف اس کو پسند نہیں کرتا ہے باریک ہونے کی وجہ سے۔ جی بالکل، تقریباً 17، 18، 19 روپے اس چینی کے ریٹ کے اندر فرق بھی ہے، لیکن اگر ہم گاہک کی بات کریں تو اس کو مقامی تیار کی ہوئی چینی جو ہے وہ زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جتنی بھی درآمد شدہ چینی ہے اس کو لوکل مارکیٹ کے اندر بالکل بھی اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جی عبدالاحد اپڈیٹ سے شکریہ۔ کراچی میں مسجد کا چندہ باکس بھی محفوظ نہیں رہا، لٹیرے نے ڈبے کا لاک توڑا، رقم بٹوری اور فرار ہو گیا۔ واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ شاہ نواز علی قادری کی رپورٹ۔ سزا کا خوف نہ اللہ کا ڈر، بلدیہ ٹاؤن کی ایک مسجد میں چور نے فجر کے وقت ہاتھ کی صفائی دکھائی، مسجد کے چندہ باکس کا تالا توڑا اور ہزاروں روپے لے کر 9-2-11 ہو گیا۔ مسجد کے منتظم اور پیش امام نے بتایا کہ ہر 5 ماہ بعد باکس کھولا جاتا ہے جس میں تقریباً 40,000 سے زیادہ رقم جمع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ واردات ہوئی، ایک مسجد کے اندر سے گلہ یہ توڑ کے جو ہے پورے پیسے لے کر گئے تھے، دوسری مرتبہ یہ واردات ہے، تقریباً 40 سے 45,000 روپے اس میں اکثر 5 مہینے کے بعد جمع ہو جاتے جو ہم نکالتے ہیں۔ اہل محلہ کے مطابق چوری کی یہ پہلی واردات نہیں، لٹیرے کبھی نمازیوں کی موٹر سائیکلیں لے اڑتے ہیں تو کبھی وضو خانے سے نل اور جنریٹر کی بیٹری، اور پولیس بس خانہ پوری کر کے اپنا ہاتھ جھاڑ لیتی ہے۔ خوددارہ اس گلیوں کے لیے کوئی پکٹ بچھا دیں یہ لوگ تاکہ ہمیں ریلیف مل سکے۔ مسجد کا چندہ لوٹنے پر سما نے متعلقہ تھانے سے رابطہ کیا تو حکام نے یقین دلایا کہ مقدمہ درج کر لیا ہے، CCTV کی مدد سے چور کو بھی جلد پکڑ لیا جائے گا۔ کیمرہ مین ایرک پریرا کے ساتھ شاہ نواز علی قادری، سما، کراچی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔